ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی دن سے بات چل رہی تھی مومن صاحب ایمان پر قائم ہے، ہر مصیبت ہر رکاوٹ کو ادھر ادھر پھینکتا ہے، تھوک دیتا ہے، لیکن وہ راستہ توحید کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے اس کو اپنے سینے سے نہیں ہٹاتا۔ یہ خوش بخت خوش نصیب مومن وہ ہے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ ہم جنت میں تیرے گھر کو آباد کریں گے تیرے ماں باپ کے ساتھ جو تیرے ایمان کا ذریعہ اور سبب ہے، تیری بیوی اور بچوں کے ساتھ اس ایک گھر کے اندر جنت کے رکھیں گے جو ایمان اور ایمان کی مضبوطی پر تیرے معاون ہیں۔ تو چلا گیا پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ملائک ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حاملین عرش، جو عرش الہی کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مومن کے لیے بھی، مومن کے ماں باپ کے لیے بھی، مومن کے اہل خانہ کے لیے بھی، اے اللہ انہیں جنت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیجیے گھر میں۔ یہ سب کچھ صحیح ہے، مومن کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود ایمان کی ان پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے اور آخری سانس تک پہنچ گئے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم تو ایک نطفہ ناپاک سے بنے ہوئے آدمی ہو، من ماء مہین، ناپاک پانی سے بنے ہو، تمہارا ایسا تعلق اللہ سے، ایک طرف تو اپنے وجود کو دیکھو ناپاک، دوسری طرف اللہ کی محبت اور تعلق کو دیکھو، اور شیطان کی دشمنی کو دیکھو۔ کہتا ہے کہ میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بہکاؤں گا، عن ایمانہم، دائنی طرف سے آ کے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بہکاؤں۔ بولے تو جی دوست دیکھو کتنا بہادر ہے، اکثر بیشتر زیادہ تر لوگوں کو دیکھو گے اے اللہ کہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعائیں مومن کے لیے، ایک طرف دشمن ہے جو رگ و پے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، آدمی کے راہ حق پر چلنے نہیں دیتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ دے رہا ہے، داڑھی کٹواتا ہے بھی نہیں، میں اللہ کے نبی کے رات مجھے ان کی صورت اچھی نہیں لگتی، العیاذ باللہ۔ یہ ایک طرف شیطان کے اثرات، تاثیر، طاقت، دوسری طرف ملائک کا یہ تعلق اور دعائیں کیا ہی کہتی۔
اللہ قرآن کی آیت میں مدد تمہارا کوئی کمال نہیں. شیطان اور شیطانی لوگ من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی جو شیطانی مزاج اور طبیعت رکھتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے ہمیں اپنے جس بندے سے محبت ہے جو دنیا میں ہم سے محبت قائم کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو اس راستے پر جو انبیاء کا راستہ ہے، ہم اس راستے پر تثبیت مضبوطی عطا فرمائیں گے. ساری دنیا ایک طرف، شیطان ایک طرف، شیطانی طاقتیں ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف اکٹھی، اور مومن تنہا ایک طرف ہے. فرق کیا ہے؟ ساری دنیا نے جس کا جی چاہا اسے اللہ بنا دیا. یہ سب ایک طرف کھڑے ہو گئے. مومن کون؟ جس نے صرف ایک اللہ کو اللہ مانا ہے. ساری دنیا کے اندر وہ تنہا ایک طرف کھڑا ہے. گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، کٹ گئے. بچوں پر بمباری کر کے ختم کر دیا. مکانات تہس نہس کر دیے گئے. دنیا لٹ گئی. لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑتے. کیسے یہ چیز ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ایمان والوں کو مضبوطی اپنے عقیدے میں کون دے رہا ہے؟ شیطان ہٹانا چاہتا ہے. دنیا کے شیاطین ہٹانا چاہتے ہیں. جو دنیا پر بادشاہت کر رہے ہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں. لگتا ہے جن کیا انگلیوں کے بیچ میں ساری دنیا ایک جھنجھنا ہے جو جیسی چاہتے ہیں ویسی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ احکم الحاکمین، جس نے دنیا کو بنایا وہ کہتا ہے نہیں، ہمارا بندہ ہے. تمام چیزیں ایک طرف، باطل ایک طرف، مومن ایک طرف رہے گا، نہیں ہٹے گا اس جگہ سے. تثبیت کہتے ہیں. تثبیت ثبت یثبت، مضبوط کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. وہ مومن جو مائے مہین سے اللہ نے پیدا کیا، جس کو نطفہ ناپاک سے پیدا کیا، اور کیسی طاقتیں چاہتی ہیں کہ وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا اس سے ہٹ کر کے ادھر ادھر چلا جائے، جنت سے محروم ہو جائے. اللہ چاہتا ہے جس کے بارے میں کہ نہیں نہیں نہیں، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا کفن دفن کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی موت اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اپنی آبادیوں کی آبادیاں تہس نہس ہوتی ہوئی، مگر ایمان بہتا ہے. یہ عجیب و غریب کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے. وہ اگر چاہتا ہے کسی مومن نے اپنے دل کا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا، ساری دنیا ایک طرف وہ ایک طرف، اللہ نے فیصلہ فرما دیا تثبیت مضبوط کرنے کا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت جو چاہے کر ڈالے، ہم اسے اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیں گے. دنیا میں بھی بالقول فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ اہل ایمان کے عقیدے میں
مضبوطی عطا فرماتا ہے. کس پر؟ بالقول الثابت. کلمہ قول ثابت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے اس سے ہٹنے دیں گے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. یہاں بھی امتحان ہوں گے، دنیا میں، قبر میں بھی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا. لیکن ہم نے ایسا مضبوط کر دیا، تصویر ہٹے گا نہیں کرنے. اور دیکھ رہی ہے دنیا، میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے. ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں تہس نہس کرنے کے اوپر. فرق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مان لیجئے ہندوستان ہے، ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب ایک طبقہ ہے ہندوستان کے اندر جو یہ ہر جگہ ہے، ہندوستان میں بھی ہے، کہ مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہٹا کر اپنے گھر واپس لاؤ. یہی تو مطلب ہے گھر واپسی کا. اللہ نے جمع رکھا ہے اسے. کس چیز پر جمع رکھا ہے؟ قول ثابت پر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج مان لو خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس جاؤ اگر ہندوستان کے مسلمان، ہاں بھائی چلو گھر واپس چلو. کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ کچھ بھی اختلاف نہیں. سارا اختلاف بس ایک کلمے پر ہے. تم نے 32 کروڑ اللہ چھوڑ کر کے ایک اللہ کو کہاں سے بننے دیا؟ اللہ یہ ویسے ہے اسے چھوڑو. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو مومن ہم سے جڑ گیا اخلاص کے ساتھ جڑا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیں گے. دنیا کے طاقتور لوگوں کے سامنے ہم تمہیں تثبیت و قوت ہے جماؤ عطا فرمائیں گے. 1400 سال سے اسلام اسی طرح زندہ ہے. فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. حیات دنیا تو یہی ہے، ہم گزر رہے ہیں. میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سارے ہیلے فسادات سب کچھ یہی ہیں کہ مسلمان کو تہس نہس ہے. تو کیوں بھائی؟ وہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس لیے جب بھی لڑائی ہوئی ہے مسلمان کے ساتھ اسی کلمے کی وجہ. زمانہ نبوت میں مکے میں کس چیز کا اختلاف؟ یہی تو اختلاف تھا. انہوں نے تو 360 بت بنا رکھے تھے روزانہ کے نیا بت بنا. کیوں نکالا آپ کو ہجرت کا سبب؟ قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ایک یہی سبب ہے. کوئی سبب نکالنے کا لڑائی جھگڑے کا اور کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے. قرآن کہتے ہیں الا ان یقولوا ربنا اللہ. وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا پالنہار تو صرف ایک اللہ ہے. لیکن تثبیت، جماؤ، قوت، سب کچھ جھیلنا، مر جانا، مگر اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں. یہ دنیا میں بھی ہے. اور آپ دیکھو دنیا میں تو ایک تو اپنی زندگی میں جو لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں یہ بھی دنیا ہی ہے، اور دنیا میں تو رہ رہے ہیں. قتل و قتال ہو رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے. پورے خاندان بسم ہو گئے ہیں، ختم کر دیا گیا.
کہاں سے مضبوطی ملی؟ اللہ کی۔ ابھی تو بہت کم ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔ آگے چلو، آگے آگے۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ابھی فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو ایمان کا سودا کرنے والا ہوگا مومن کے، وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ دجال۔ سنا ہوگا؟ طاقت، کیسی طاقت؟ اگر آسمان کو کہے گا پانی برسا، پانی برسا نہیں لگے گا۔ زمین کو کہے گا خزانے سونے کے نکال دے، نکال کے باہر کر دے۔ آج دیکھو اگر یہ فتنہ آج ہو جائے تو کون باقی رہے گا ایمان کے اوپر؟ اس زمانے میں بھی۔ لیکن جن کو اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اپنی جگہ سے ٹس سے مسنے، دنیا آنکھوں دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آئے گا، اگر کہے گا میں اللہ ہوں، نہیں تم اللہ نہیں، تم کہاں سے اللہ ہو جائے؟ دیکھ تو آئینے میں، دیکھ تو اپنی صورت کیسا ہے، تو کہاں سے اللہ ہو جائے گا؟ ان کے جانور جو کچھ ان کے پاس تھا کھانے پینے کا، کھوٹا توڑا کر کے سب مال و دولت اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کھڑے کھڑے رہ گئے۔ یہ ہے تثبیت، مضبوط کرنا اللہ کی طرف سے۔ اپنی دنیا لٹتے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ نے مضبوط کر کے جمع رکھا ہے۔ دنیا ٹل جائے، لٹ جائے، خزانے ختم ہو جائیں، جانور نکل جائیں، ہم فقیر تنہا رہ جائیں، منظور ہے، ہم رہیں گے، ہم نہیں اس کے ساتھ جائیں گے، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تثبیت، مضبوطی اللہ کی طرف۔ وہ خوش نصیب مومن جنہوں نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط جوڑ لیا، وہی ہیں جن کو فرمایا ہے یہ سب۔ یہ جو تثبیت ہے، جوڑنا، اور اتنا مضبوط جوڑنا، ایک طرف ساری دنیا کا فساد، دوسرے طرف تنہا مومن، بھوکا پیاسا، بے مال، فقیر، یہ کھڑا ہوا بھی کیسے کھڑا؟ اللہ نے کھڑا کر رکھا ہے، کھڑا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا دنیا میں تو یہ ہے، کچھ سامنے ہے ہمارے، جس سے ہمارا پورا معاشرہ ساری دنیا کے اندر باطل اس کے مقابلے میں ہے، تنہا مسلمان ایک طرف۔ مسجدوں سے جن کی آواز آتی ہے یہی لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے مانگتے اور روتے ہیں، اے اللہ ہم نے تو اپنی زندگی جو کچھ کی ہے آپ کے لیے لٹا دی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے ہے، آپ ہماری نصرت فرمائیے۔ اللہ نصرت فرماتے ہیں۔ ایک تو ہمارا زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں بھی اللہ تثبیت کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک اللہ کا نبی دعا کیا کرتا تھا، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، میں آپ سے اے اللہ پناہ چاہتا ہوں آپ کی مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہاں ٹھہرنا بڑا مشکل ہے، آپ ہی ٹھہرائیں گے تو ٹھہریں گے اور نہ ٹھہریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص باہر نکلے گا وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو گا، مدینہ منورہ سے ایک آدمی باہر نکلے گا، لوگ پکڑ لیں گے اسے، جو اس کے گرگے ہوں گے
وہ پکڑ لیں گے مرید شیطان کے، اس کے دجال کے، اور پکڑ کر کے اسے اپنے اللہ کے سامنے لائیں گے کہ یہ نہیں مانتا آپ کو، جگہ اس سے نہیں، اتنا غصہ آئے گا دجال کو، اتنا غصہ آئے گا کہ 2 ٹکڑے کر دے گا اس کے، ایک ادھر پھینک دے گا، آدھا ادھر پھینک دے گا، ان کے بیچ میں چلے گا، دکھلائے گا لوگ دیکھو میری طاقت، اور پھر اس کے بعد انہیں حکم دے گا کہ جڑ جاؤ، پھر جڑ جائیں گے، کھڑا ہو جائے گا، بول اب مانتا ہے مجھے، میں نے تجھے مار کے اور زندہ کر دیا۔ وہ مومن جس کو تثبیت جماؤ دے رکھا ہے، نہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں اپنے اللہ اور رسول کے لیے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، وہ کیا جواب دے گا؟ پہاڑ بن کر چکے ما زاد ذلك الا ایمانا بانک الدجال، تیرے اس عمل نے کہ مجھے مارنا، الگ الگ کر دینا، پھر زندہ کر، میرا ایمان اور بھی مضبوط ہوگا کہ تو ہی دجال ہے۔ کہاں سے؟ تثبیت ہے اللہ کی طرف سے۔ مومن کے ایمان، اگر وہ مومن صادق ہے، سچا ہے، اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہو، اپنے گھر میں ہو، دن کی روشنی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ اس کے اخلاص کو جانتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اب قیامت تک مدد کرتا ہے۔ یہ تو فی الدنیا ہو گیا، فی الحیات الدنیا، وہ فی الآخرہ وہاں بھی مدد کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو مومن کے سامنے امتحان ہوگا موت کے بعد، وہ اس کے قبر میں ہوگا۔ تنہا مومن، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ استاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی دوسرا ہے، اور فرشتہ کھڑا ہے کہتے کب پوچھ رہا ہے اس سے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ تنہا، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کچھ نہیں، یہ کھڑا ہوا، بتا جلدی بتا تیرا دین کیا ہے، کہے گا دین یہ الاسلام، میرا دین تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ کون مضبوطی دے رہا ہے؟ کون سکھلا رہا ہے؟ اللہ ہے سکھلانے والا۔ مخلص مومن کو جو اس دنیا کے اندر اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے تھا، مر گیا پکڑے پکڑے، موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، وہاں پوچھا جائے گا، کہہ دے گا تیرا رب کون ہے بتا، ربی اللہ، میرا رب تو ایک اللہ۔ کہاں سے یہاں کہاں پتہ چل رہا ہے اسے ربی اللہ؟ کون ہے بتانے والا؟ اس نے مضبوط کر رکھا ہے، وہی مضبوطی ہے قبر میں کا۔ اور قبر، اللہ کے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بڑی داڑھی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ روتے ہیں؟ اور اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ پہلی منزل خیریت کے ساتھ گزر گئی، آخرت کے ہر منزل آسان ہے۔ اگر یہیں اٹک گیا، ہر منزل مشکل ہوتی چلی جائے گی۔
جماؤ پیدا کہاں سے ہوا؟ بتا کون رہا ہے؟ سکھا کون رہا ہے؟ کون ہے بتانے والا؟ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی بتا رہا ہے اور جماؤ کے ساتھ بتا رہا ہے، کوئی نہیں ہے بتانے والا نہ ہو۔ ہمیں دنیا میں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا نا، ہمارے دل مطمئن، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ پھر اللہ تعالی میدان محشر میں تمام دنیا کو جمع کرے گا، مشہور ہے، ساری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی۔ جو جس کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ معبود بھی، وہ اللہ بھی، جو جس کی دنیا میں پوجا کرتا تھا وہ بھی ہوگا، سب کچھ وہاں ہوگا۔ اللہ اعلان فرمائیں گے جو جس کی پرستش کرتا تھا یہ ہے، جاؤ اس کے پیچھے۔ اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اٹھ کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے جہنم میں۔ ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب ان سے کہا جائے گا اللہ ایسی صورت میں سامنے آئے گا، دل ان کا کہے گا بھئی یہ تو اللہ نہیں ہو سکتے، مگر کہیں گے اللہ حکم دیں گے یہ تمہارا اللہ ہے جس کی تم پوجا کرتے تھے، جاؤ اس کے ساتھ۔ ان کا دل کہے گا نہیں یہ تو اللہ نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ربنا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا۔ یہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، کتنا ہی کہو کہ جاؤ اس کے پیچھے، ہم نہیں جائیں گے اس کے پیچھے۔ ہذا مکاننا، یہ جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اس اللہ کو نہ دیکھ لیں جو ہمارا اللہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یأمرہم ویثبتہم، اللہ کہتا بھی ہے کہ جاؤ ان کے پیچھے، اور پیچھے سے مضبوط بھی کرتا ہے جانا مت۔ وہ تثبیت یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کو مضبوط کر رہا ہے اللہ۔ 2-3 مرتبہ یہی ہوگا۔ وہ مومن جس نے دنیا میں مصائب کو جھیلا ہے، ایمان کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرتے دیکھا ہے، اپنے عیال کو بمباری میں نیست و نابود ہوتے دیکھا ہے، ساری دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار دیکھا ہے، آج وہ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بھی نہیں ہم نہیں آئیں گے۔ یہ مضبوطی کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یأمرہم ویثبتہم، ایک طرف سے حکم بھی دے رہا ہے، دوسری طرف سے دل میں مضبوطی بھی پیدا کر رہا، ہٹنا مت یہاں سے۔ جب اللہ احکم الحاکمین کما ہوا فی ذاتہ و صفاتہ آئے گا اور مومنین کے دل مطمئن ہوں گے، تب اللہ سامنے آئے گا اور یہ مومنین اللہ کی ذات کے ساتھ چلیں گے پیچھے پیچھے۔ کہاں؟ جنت۔ میرے بھائی یہ ایمان کے دن ہے، 2-3 دن اور رہ گئے ہیں، رو رو کر اللہ سے اپنے اندر تثبیت، ایمان پر مضبوطی کی بھیک مانگو۔
اپنی زندگی کو اچھا کرو، اپنی صورت اللہ کے نبی اپنے اور اللہ کے محبوب جیسی بناؤ، اپنی سیرت اللہ کے محبوب نبی جیسی سیرت بناؤ، اپنی زندگی کو بدلو۔ کون جانتا ہے کب موت آ جائے گا؟ رمضان میں اس سے بھی ہوتا نہیں ہوتا، کسے ملتا ہے کسے نہیں ملتا ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کتنے دن لکھے ہوئے ہیں۔ بچاؤ کا راستہ اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے رہنا، مضبوط کرنا، کسی اور راستے کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ یہی وہ چیز ہے جو مومن کے لیے جنت کے راستے کو کھولنے والی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ان دنوں کی بھی بھئی 2-3 دن رہ گئے ہیں، 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، ان کے قدر کو پہچانو اور اللہ سے بھی مانگو کہ اے اللہ ہماری دنیا کو ایسا بنا دیجئے جو ہمارے دین پر چلنا القیامت کے دن ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دے۔ ہمیں تو کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں جگہ ہے، کہاں جائے گا؟ کون جنت کے راستے پر پہنچانے والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کون آ جائے گا؟ اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمارے ایمان کو مستحکم فرما دے، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.